الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جو مبشر بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا غم ہو قاصر مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اور جہاں جہاں تک جن کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب تمام مل کر اس ذات اقدس پر جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے،
ماہ جبین ہے، جس کے کردار اور اخلاق کی عظمتوں پر اس کے دشمنوں کو بھی یقین ہے، جو رہبر و رہنما ہے، جو بدر الدجا ہے، جو شمس العلا ہے، جو قمر الورا ہے، جس کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو دھرتی کو پستی اور سکون مل جائے، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگیں، جو بولے تو بلبلیں چہکنے لگیں، جس کے پسینے کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائے، جس کی زلفوں سے رات اندھیرے کی بھیک مانگے اور جس کی پیشانی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غصے سے جہنم بھی ابلنے لگے، اس ذات اقدس پر، اس شافع محشر پر، اس ساقی کوثر پر، اس محسن انسانیت پر ہم سب مل کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، جو کہ خود خالق کائنات کتاب حکمت میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں آج ان نوجوانوں کو جنہوں نے ناگپور میں میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو سن کر آج مجھے دعوت دی اور اس شہر میں مسجد اقصی، بیت المقدس اور قبلہ اول کے عنوان پر کچھ کہنے اور سننے کے لیے یہ بزم سجائی، ان نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور مبارکبادی نہ بھی پیش کی جائے تو انہیں آج اپنی قسمت پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی شام انہیں مسجد اقصی کی تاریخ، اس کی عظمت اور اس کا موجودہ مقام سننے اور سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو یہاں جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین عرب کو قبول فرمایا۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، وہ جسے چاہے قبول فرمائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائیں، لیکن ان 7 زمینوں میں آپ بتاؤ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے مقدس جگہ، سب سے زیادہ برکت کی جگہ کہاں ہے؟ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ بنایا ہے۔ اگر ہم علاقوں کو دیکھیں تو روئے زمین پر نہ جانے کتنے علاقے ہیں، لیکن وہ علاقہ جسے عرب کہا جاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی سرزمین بنایا، اسے اولیاء کرام اور ابدال اعظام کی سرزمین قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم مرکز بنائے ہیں، اور سے سنیں نوجوانوں، 3 اہم مرکز ہیں اور وہ تینوں کے تینوں مرکز سرزمین عرب پر ہیں۔ ایک ہے مکہ میں جہاں کعبۃ اللہ قائم ہے، پورا شہر مکہ،
جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ تو ایک مرکز ہے مرکز انسانیت، مکہ اور بیت اللہ، اور دوسرا مرکز ہے مدینہ منورہ، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے اور آج بھی قیام فرما ہیں۔ اور تیسرا مرکز ہے فلسطین میں، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد حرام ہے، اور فلسطین میں جو مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد اقصی ہے، اور مدینہ منورہ میں جو مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ تین اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرکز ہیں جن کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، مکے میں بنی ہوئی مسجد حرام اور فلسطین میں بنی ہوئی مسجد اقصی کی حیثیت یہ ہے کہ یہ دونوں قبلہ رہی ہے۔ قبلے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات ان کی طرف منہ کر کے ادا کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو بیت اللہ کو قبلہ بنایا یا مسجد اقصی کو قبلہ بنایا، اور اس امت کی شان یہ ہے، اس امت کی فضیلت یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی ہے کہ آپ بھی ذو القبلتین ہیں اور آپ کی امت بھی ذو القبلتین ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نبوت کے اظہار کے بعد جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ اور لوگوں سے محمد رسول اللہ کا اقرار لیا، اس دن سے آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ خانہ کعبہ میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس مسجد اقصی بھی آپ کے سامنے ہوا کرتی تھی، چونکہ کعبے میں تو چاروں طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اس طرح کھڑے ہوتے کہ کوئی بت آپ کے سامنے نہیں ہوتا، اور اس طرح رخ پر کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی سامنے آ جائے اور مسجد اقصی بھی سامنے آ جائے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، تقریباً 17 مہینے تک آپ نے وہاں پہنچ کر مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، یعنی وہاں آپ کا قبلہ وہاں دونوں پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا کہ کعبے بھی رخ کرے اور بیت المقدس کا بھی رخ ہو، وہاں بیت المقدس ہی کا ہو سکتا تھا۔ 17 مہینے آپ نے وہاں پر منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی منشا کے مطابق جب آپ کی چاہت یہ ہوئی کہ اے اللہ میں تمام دنیا کا امام، میری امت تمام قوموں کی امام، اور ساری دنیا میں زمین کا امام بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے میرا قبلہ اور میری امت کا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دے دیا جائے، تو اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ 17 مہینے کے بعد حکم آ گیا کہ اب آپ کا اور آپ کی امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن 13 سال مکے میں اور 17 مہینے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ کر اس امت کا قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد اقصی کو قرار دے دیا، گویا کہ یہ بھی قبلہ ہے اس امت کا، اس لیے ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں اور یہ قبلہ ثانی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مقام کو جب سے زمین کو بنایا تھا تبھی سے مقدس بنایا ہے۔ جب یہ زمین بنائی گئی اور اس زمین کو پانی پر بچھایا گیا تو جہاں پانی پر سب سے پہلے جھاگ قائم ہوئے، جہاں سے زمین نے بننا شروع کیا، وہ مقام ہے جہاں پر کعبۃ اللہ قائم ہے۔ لہذا کعبے کی بنیاد بھی آدم علیہ السلام نے رکھی، اسی طرح مسجد اقصی کی بنیاد بھی آدم علیہ السلام نے رکھی۔ پھر بعد میں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا،
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کو تعمیر کیا. اس سے پہلے حضرت آدم نے اس کو بنایا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسجد حرام تعمیر ہوئی اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی. پھر بعد میں اس میں تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی. یہاں بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جسے ملک شام کہا جاتا ہے، اور قرآن میں 5 مرتبہ اس کو برکت کی سرزمین کہا گیا ہے. برکت والی سرزمین ملک شام، جس کا سینٹر پوائنٹ فلسطین اور جس کا مرکزی مقام مسجد اقصی، اس کے چاروں طرف کا علاقہ القدس کہلاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، جب ان کا اپنا وطن اور اپنا ملک جس کا نام بابل تھا، جو عراق تھا، جہاں کا بادشاہ نمرود تھا، جہاں آپ کا ٹکراؤ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جائے پناہ کے طور پر بیت المقدس عطا کیا اور آپ عراق چھوڑ کر شام کی سرزمین میں تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے وہ عطا فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ان میں ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے. ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے حکم سے وہاں چھوڑاؤ جہاں کل کعبہ تعمیر ہونا ہے یا جہاں کعبے کی بنیادیں. لہذا آپ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ بیت اللہ کے پاس، صفا مروہ کے پاس، مینا اور مزدلفہ کے پاس. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسحاق علیہ السلام ہے. وہ ملک شام میں رہے. اس بیٹے کے ساتھ مل کر آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبے کی دیواروں کو اٹھانا شروع کیا اور دوسرے بیٹے کے ساتھ مل کر آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کی. اللہ اکبر. جن ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو ابھی آپ نے قربانی کی شکل میں زندہ کیا ہے، جن کی یادوں کو ابھی توحید کے متوالوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخت سفر باندھ کر حج کی شکل میں ادا کیا ہے، جن کی سنتوں کو آج امت نے شیطان کے کنکریاں مار کر اور وہاں قربانی کر کے ادا کیا ہے، انہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مرکزوں پر ٹھہرنے کے لیے کہا. ایک مرکز شام ہے اور ایک مرکز بیت اللہ ہے. ایک جگہ بیٹا اسحاق ہے، دوسری جگہ بیٹا اسماعیل ہے، اور یہی ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے. حضرت ابراہیم کے آنے کے بعد جتنے رسول آئے اور جتنے نبی آئے اور جتنی کتابیں آسمان سے اتاری گئیں وہ ابراہیم کی اولادوں پر آئیں. ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت اسحاق سے تو حضرت عیسیٰ تک چلتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو ختم فرماتا ہے، خاتم النبیین کو بھیجتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رسول کو بھیجتا ہے تو آخری رسول عبداللہ کے در یتیم کی شکل میں آمنہ کے لفظ جگر کے انداز میں آتے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد بن کر مکہ المکرمہ میں. اے مسلمانوں، یقیناً جس طرح خانہ کعبہ عظمت والا ہے، خانہ کعبہ برکتوں والا مقام ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، تو اسی طرح مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے، یہی وہ سرزمین ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پناہ دی، اور یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے.
یہی وہ سرزمین ہے جس کی طرف لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، اور یہ ان کی بھی پناہ گاہ ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین کی طرف جانے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، اور کہا کہ اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر آپ ملک مصر سے نکل جائیے اور جائیے اس شہر میں جو برکت والی سرزمین ہے۔ اس زمانے میں بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اس سرزمین کو واپس لیں، مسجد اقصی کو آزاد کرائیں۔ لہذا آپ نے اپنی امت اور اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اس آیت میں اس سرزمین کو مقدس سرزمین کہا گیا۔ یہی وہ علاقہ ہے جب رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے ہیں اپنی اہلیہ کو لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اپنے پیروں سے چپلیں اتار دیں، اس لیے کہ آپ وادی مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ اسی سرزمین کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ وہ مقام ہے جن کے ذرے ذرے برکت والے ہیں، اس لیے کہ یہاں انبیاء کرام اٹھائے گئے ہیں، یہی انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی وہ مقام ہے جہاں سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام نے پناہ لی۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ، جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب اور اپنی زبان سے اس سرزمین کا نام لیا۔ کون مسلمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو نہیں جانتا؟ معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی، عروج کہتے ہیں بلندی کو اور ترقی کو۔ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لبت جگر، تاجدار بطحہ، کائنات کے دولہا، سرور کونین، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر بلایا، اپنے نزدیک بلایا، اتنا نزدیک کہ کوئی نہ پہنچ سکا، یہاں تمام کائنات کی سیر کرائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات گناہوں سے، پاک ہے وہ ذات ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے، شرک سے، اولاد کے ہونے سے۔ وہ اللہ پاک ہے جو اپنے محبوب کو، جو اپنے خلیل کو، جو آخری پیغمبر کو، جو دو عالم کے تاجدار کو لے آیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ معظمہ سے ہوتا ہے تو براہ راست آسمانوں پر نہیں ہوا، بلکہ وہاں سے اسلام کے ایک دوسرے مرکز کی طرف آپ کا سفر ہوا۔ یہ سفر کہاں ہے؟ یہ سفر ملک شام کی طرف ہے۔ یہ سفر ملک شام میں خاص علاقے بیت المقدس میں ہے، مسجد اقصی میں ہے۔ آپ براق کے ذریعے مسجد اقصی آتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی و رسول جمع ہیں۔ یہاں براق پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ ایک چٹان میں انگلی داخل فرما کر حضرت جبرائیل نے اس میں سوراخ کیا، یا علماء کہتے ہیں کہ اس چٹان میں پہلے ہی سے سوراخ تھا، ہر نبی نے اپنی سواری یہاں باندھی، وہ مٹی اس میں بھر گئی تھی، اس سوراخ کو صاف کیا، پھر اس سے آپ کا براق باندھا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آج تکبیر کہی، اقامت کہی، اور محمد رسول اللہ سے کہا آگے بڑھیے، آج کے
امام آپ ہیں، آپ کی اقتدا میں آج موسیٰ علیہ السلام، آج ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اقتدا میں آج حضرت سلیمان علیہ السلام، آج آدم علیہ السلام، شیس اور ادریس علیہ السلام، سب کے سب آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ آپ خاتم النبیین اس آیت کے ساتھ ہو چکے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آج اس امامت کے بعد آپ سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین کے خطاب سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی اور یہاں سے پھر آپ کا سفر معراج کے ذریعے پہلے آسمان اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان، اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کے ٹھہرنے کے بعد بذریعہ رف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس جگہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ وہ شہر جہاں آپ پیدا ہوں، اس شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے وہ شہر شہر اما بن جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم بن جائے۔ جس شہر کی طرف آپ ہجرت فرمائیں مدینہ، وہ شہر یثرب سے بدل کر طابہ اور طیبہ بن جائے، وہ مدینہ الرسول کہلائے، اس کی مٹی خاک شفا کہلائے، اور وہاں کا سفر عبادت قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور محبوب نے جہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہو اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا سفر شروع کیا ہو، اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکت والی سرزمین یا مقدس سرزمین کہا ہے، وہی مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے، اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی، صحابہ کو خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد تم بیت المقدس کی فتح دیکھو گے۔ لہذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں اور 638 عیسوی میں وہ دن آیا کہ 3000 صحابہ نے 3 چاروں طرف سے بیت المقدس کو گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کر دیا، اس بات پر مجبور کر دیا کہ جس طرح محمد رسول اللہ کی قیادت میں 10,000 کے لشکر میں مکہ المکرمہ اور مسجد حرام فتح ہوئی ہے، اسی طرح عمر ابن خطاب کی خلافت میں اور آپ کے صحابہ کی زیر قیادت اب مسجد اقصی فتح ہوگی اور فتح ہوئی۔ آج بدنصیبی ہماری یہ ہے، محرومی ہماری یہ ہے کہ ہم اس سرزمین کی تاریخ ہی بھول گئے، اس کی داستان اور اس کی حقیقت ہمیں یاد نہ رہی۔ اس مرکز پر ہمیشہ ابلیس نے قبضے کی کوششیں کی اور وہ کئی مرتبہ کامیاب بھی ہوا۔ کبھی بخت نصر نے اس پہ قبضہ کر لیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو فتح عطا فرمائی اور انہوں نے بیت المقدس آزاد کرا لیا۔ کبھی ٹائٹس نے اس کو برباد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حق پرست قوم کو اس پر فتح عطا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 638 عیسوی سے یہ مسجد اور یہ پورا علاقہ ارض شام اہل ایمان اور اہل اسلام کے کنٹرول میں رہی، یہاں تک کہ 1094 عیسوی آیا۔ اس وقت عیسائی اپنے گرجا گھروں سے باہر نکلے، ان کے حکمرانوں نے پوپ اور پادریوں سے ملاقاتیں کی اور نتیجتاً وہ صلیب لے کے باہر نکل آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم مسجد اقصی پر قبضہ کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آماج گاہ ہے، وہیں حضرت مریم رہا کرتی تھی، وہیں بیت اللحم ہے، اور عیسائی صلیب اور اپنی کراس لے کر آگے بڑھے۔ مسلمان حکمران آج کے حکمرانوں کی طرح تھے، وہ عورت کی زلفوں کے غلام اور عورت کی پازیب پر ناچنے والے تھے، وہ آپس میں اختلافات کا شکار تھے، لہذا ان کا زور امت مسلمہ کے حکمران نہ روک سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1099 میں پھر سے بیت المقدس
المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے کچھ شیروں کو اٹھایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ دیوانوں کو جوش عطا فرمایا. انہوں نے اپنی تاریخ کو پھر سے پڑھا. عمر ابن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید کی تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کو میسر آئے. انہوں نے عیسائیوں کو للکار کر کہا یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدگاہ ہے، یہ ہماری امانت ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری مقدس سرزمین ہے. اے عیسائیوں، کچھ بھی ہو جائے ہم تم سے آزاد کرا کر رہیں گے. تاریخ نے انتظار کیا، وقت سانس روک کر انتظار کرتا رہا وہ کون سا دن ہوگا. حالانکہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ اب کوئی بیٹا کسی مسلمان ماں نے ایسا نہیں جنا ہے جو ہمارے جبڑوں سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو لے سکے، کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے جو سرزمین کو ہم سے چھڑا سکے. لیکن وہ غلط فہمی میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کا ایک دستہ اور محمد رسول اللہ کی امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ باطل کے مقابلے پر کھڑی رہے گی، جس کی بشارت سرور کائنات نے اس طرح دی ہے لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ باطل سے مقابلہ آرائی کرتا رہے گا. لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالف ان کا بال پیکا نہیں کر پائیں گے، ان کے مخالف ان کے قدموں کو نہیں روک پائیں گے، ان کے مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. لا یضرهم من خذلهم، انہیں ذلیل کرنے والے ذلیل نہ کر سکیں گے، انہیں رسوا کرنے والے رسوا نہ کر سکیں گے. ظاہرین علی من نہاهم، وہ اپنے مخالفین پہ غالب ہو کر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. صبح قیامت تک ایک دستہ ہمیشہ سر بکفن اور شمشیر بکف اسلام کی حفاظت کے لیے نکلتا رہے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نور الدین زنگی اور ان کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ عشق عطا فرمایا، وہ بیت المقدس سے محبت عطا فرمائی، وہ جنون عطا فرمایا کہ انہوں نے یہ طے کیا اے اللہ اپنی زندگی میں نماز بیت المقدس میں ادا کر کے دم لوں گا. اور اس امت میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسے ولی، ایسے ابدال، ایسے قطب، ایسے نیک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور میں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے لو اقسم باللہ لأبرہ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ یہ کام ہو کر رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے گا. چاہے نظام کائنات روکنا ہی کیوں نہ پڑ جائے، چاہے سسٹم کو چینج ہی کیوں نہ پڑے. اللہ کے حبیب فرما رہے میری امت میں سے دیوانے مستانے پیدا ہوں گے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ یہ کام ہوگا تو اللہ ان کی اس قسم کو پورا کر کے رہے گا. نہ جانے کتنی بار صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملے ہوئے، زہر دینے کی کوششیں کی گئیں، مجھے ہوئے، سوسائڈ دستے، خودکش دستے ان کے جگر کو چاک کرنے کے لیے آگے بڑھے. ہزاروں چالیں یہودیوں نے چلیں، لاکھوں چالیں عیسائیوں نے چلیں. نہ جانے کتنے منافقین بن کر یہودی آئے، لیکن کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں گیا تھا، اور 1187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو
کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور دنیا وہ منظر دیکھ رہی تھی جس کو قرآن نے مکے کے تعلق سے محمد رسول اللہ کو پیش کیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ قرآن کی آیت کے اعلان کر رہی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح۔ کل مکہ میں صحابہ کو فتح ملی، عمر ابن خطاب کو بیت المقدس کو آزاد کراتے ہوئے 638 میں فتح ملی، اور آج 1187 حطین کے مارکے کو سر کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی فوجیں پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔ دور بدلتے رہے اور آتے رہے، عیسائیوں نے ہمت نہیں ہاری، یہودیوں نے سازشیں نہیں چھوڑی، ان کا ہر بوڑھا اپنے بچے کو وصیت کرتا رہا یروشلم تمہارا ہے، ہم القدس کہتے ہیں، وہ یروشلم کہتے ہیں، وہ تمہارا ہے۔ وہ پڑھاتے رہے اے یہودیوں، آج جو مسجد اقصی بنی ہے وہ مسجد اقصی ٹائٹس نے توڑ کر بنائی ہے، اس لیے ہم ہیکل سلیمانی بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کا مطلب یہ ہے ان کے یہاں کہ سلیمان علیہ السلام نے جس طرح مسجد بنائی تھی یہ وہ مسجد نہیں ہے، ٹائٹس 70 عیسوی میں اسے توڑ کر ختم کر گیا تھا۔ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب سے ٹائٹس نے اس گھر کو توڑا ہے اس کے بعد پھر مسلمانوں نے بنائی ہے، تو یہ ہے ہیکل سلیمانی کے نقشے پر نہیں ہے۔ ہمیں جب موقع ملے گا، جب ہمیں قدرت ملے گی، اس دن ہم اس مسجد کو ڈھائیں گے، چاہے وہ بنو امیہ نے بنائی ہو یا حضرت عمر کے حکم سے بنی ہو، ہم اسے توڑ دیں گے۔ ہمارا ہیکل سلیمانی سن 70 عیسوی سے ٹائٹس کے زمانے سے ٹوٹا ہوا چل رہا ہے، وہ اس کے لیے کوششیں کرتے رہے، عیسائیوں سے دوستیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ 1917 میں ان سے برطانیہ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تمہاری سرزمین پر پہنچا دیں گے، اور چند یہودی، ہاں وہ یہودی جنہیں قرآن نے لعنت زدہ قوم کہا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتی رہی ہے۔ داؤد جیسے نبی نے ان پہ لعنت کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے ان پر لعنت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ ذلت و لعنت مسلط کر دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کا قتل کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو قتل کرنا چاہا ہے، وہ تو اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ وہ لعنت زدہ قوم جس پر خود اس کے نبیوں کے ذریعے لعنت کی گئی ہو، اس نے اپنے بچوں کو خواب دکھائے، تمہیں ایک دن یروشلم میں پہنچنا ہے۔ ہر سال وہ یہ کہتے تھے کہ اگلا سال یروشلم میں، اگلا سال یروشلم میں، یہاں تک کہ فروری 1924 میں وہاں یہودیوں کو بسا دیا گیا فلسطین میں، گویا کہ ارض حرم، ارض قدس، جس سرزمین کے احترام کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جس کی خاک میں نہ جانے کتنے انبیاء آرام فرمائے، کتنے صلحاء، کتنے شہداء، کتنے اولیاء، کتنے غازی، کتنے صحابہ وہاں آرام کنا ہیں۔ ان کے اوپر وہ قوم پہنچی جو سر تاپا ناپاک ہے، جو خنزیر و بندروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، جن کے باپ دادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرم میں بندر و خنزیر بنایا تھا، وہ 1924 میں وہاں قابض ہوئے، اور بالآخر جب مسلمانوں کی حکومت 1924 کو توڑ دی گئی اور صفحہ ہستی سے ان کے نظام کو ختم کر دیا گیا، اور دنیا میں
ابلیس کی حکومت قائم ہوئی، پہلی مرتبہ حکومت قائم ہوئی اقوام متحدہ کی شکل میں، یونائٹڈ نیشن کی شکل میں، جس میں 70 کا آنکڑا اس طرح رکھا گیا ہے کہ جس طرح حضرت داؤد کے زمانے میں یا اس دور میں 70 یہودی ہوا کرتے تھے جو ہیکل سلیمانی میں بیٹھتے تھے، اسی طرح اقوام متحدہ میں بھی 70 کا عدد رکھا گیا۔ اور بالآخر 1948 اس سرزمین کو یہودیوں کا ملک قرار دے دیا گیا۔ سوچو نوجوانوں، جہاں ان کے داخلے پر پابندی، جس سرزمین سے انہیں نکالنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، وہ قوم وہاں پر قابض ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے۔ 78% فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کیا، فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کر لیتے تو صبر تھا۔ انہوں نے 1956 میں گولان کی پہاڑیوں پر، جو شام کی پہاڑیاں ہیں، آج ہم اسے سیریا کہتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، یہ 4 ملک تقریباً، یہ تو طے ہے 4، ایک آج کا موجودہ اسرائیل و فلسطین، دوسرے لیبنان، تیسرے جارڈن، چوتھے سیریا اور کچھ حصہ عراق کا اور کچھ حصہ ٹرکی کا، یہ سب مل کر ملک شام بنتا ہے، یہ سب مل کر بیت المقدس بنتا ہے، یہ سب مل کر ارض قدس بنتا ہے۔ اس سرزمین پر کسی کو اجازت کہاں کہ دوسرا وہاں رہے، لہذا اس سرزمین سے بھی انہیں کھدیڑنے کا حکم، اور جائے کہ انہوں نے 1956 میں وادی سینا پر قبضہ کیا، گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، اور 1967 میں انہوں نے ان حکمرانوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم اور یہودیوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو ان کے زر خرید غلام ہیں، یہ ان کے اشاروں پر اس طرح ناچتے ہیں جس طرح ڈگڈگی کے اشارے پر کوئی بندر یا بندریا ناچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں۔ 1967 میں وہ مرحلہ آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور امت کے شیر اور امت کے سورما اور امت کے جیالوں کی قربانیاں رائے گاہ چلی گئیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1967 میں مسجد اقصی پر بھی یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور آج کی تاریخ تک اس پر قابض ہیں۔ جب چاہیں اس مسجد میں تالا لگا دیں اور نماز نہ پڑھنے دیں۔ 15 سال سے لے کر 35 سال تک کے نوجوان کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نوجوان جو 16 اور 15 سال کا ہے 35 سال تک اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یوں تو کہنے کو مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب بیٹھ جاتی ہے، دنیا میں کہنے کو مسلمان اپنے ملکوں پر ناز کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے 56 ملک ہیں اور ہم دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کی اتنی تعداد اور دوسری طرف پوری دنیا میں یہ یہودی ان کے مقابلے میں 100 گنا کم ہیں۔ پوری دنیا میں یہودی کل 1.5 کروڑ ہیں، کل 1.5 کروڑ یہودی ہیں جو مسلمانوں کے قبلہ اول پر، جو مسجد اقصی پر، جو ارض قدس پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اور قبضہ ہی نہیں، آپ نے پچھلے مہینے دیکھا، آپ نے پورا رمضان دیکھا، پوری امت کا رمضان روتے ہوئے گزر گیا، تہجد تڑپتے ہوئے گزری، شب قدر آئی لیکن خوشیاں لے کر نہ آئی۔ ہمارے لیے عید آئی لیکن ہمارے لیے خون کی برسات لے کر آئی۔ ایک طرف پوری دنیا کا مسلمان اگر مسجد اقصی سے بے پرواہ ہو کر بازاروں میں اپنے بچوں کے لیے عمدہ کپڑے خریدنے نکلا تھا، تو رمضان کی آخری شب میں بھی اور عید کی صبح میں بھی فلسطینی نوجوان اپنے بوڑھوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے کفن خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں تو نمازیں دوگانہ عید الفطر کی شکل میں ادا کرنی تھی، انہیں نماز جنازہ بھی ادا کرنی تھی۔
51 دن تک آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی اور فلسطینی معصوم بچے ایسے قتل کیے جاتے رہے جیسے کوئی مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے۔ وہ یہودی قوم آج خوش ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، کسی میں ہمت نہیں جو چل کے ہم تک آ سکے، کسی میں جرأت نہیں جو ہماری سرحدوں کو چھو سکے، ساری دنیا کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں، جہاں ایک طرف ہم 27 رجب کو شب معراج کی داستان اپنے نوجوانوں کو سناتے ہیں اور واقعہ معراج سناتے ہیں جس کا سنانا عبادت سے کم نہیں ہے، وہیں ہمیں اس امت کو یہ کہنا ہوگا وہ کون سا دن ہوگا جب آپ اس سرزمین کو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے ساتھ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی پیشانی نے سجدہ کیا ہے، جہاں دیوار براق موجود ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامت کا تاج رکھا گیا ہے، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے، جسے حضرت عمر نے فتح کیا ہے اور جسے فتح کرنے کے لیے نور الدین زنگی نے پوری قربانیاں دی ہیں اور جس کی فتح کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کب مسجد اقصی کو اپنی مسجد سمجھے گی؟ وہ کب جانے گی؟ اسی درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سرزمین کا مقام ختم نہیں ہوگا، وہ کل بھی اسلام کا مرکز تھی، آج بھی ہے، اور قیامت کے نزدیک اسی سرزمین کو اسلام کا مرکز بننا ہے، اور یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ یہودی بھی اسی انتظار میں ہے کہ ان کا مسیحا یہیں آئے گا، جسے وہ دجال کہتے ہیں، جسے وہ دجال کہتے ہیں۔ یہودیوں کہ یہاں دجال کے انتظار کے لیے شدید ترین گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ کبھی کبھی ان کی ربیوں کی ٹولیاں سڑکوں پر نکل جاتی ہیں اور مامش کا نعرہ وہ لگاتے ہیں، ہمیں مسیح چاہیے، اس لیے کہ یہودیوں کا خواب یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا سے وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا اور اس کی ریاست ساری دنیا پہ وسیع ہو جائے گی۔ وہ اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے استقبال کے لیے وہ تن من دھن قربان کر رہے ہیں۔ وہ پتھر ان کے عقیدے کے مطابق جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پہ تاج باندھا گیا تھا، وہ پتھر جس پتھر پر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے تاج باندھا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے سر پر بھی تاج اسی پتھر پہ بیٹھ کے باندھا گیا تھا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسے ٹائٹس چرا کر لے گیا، پھر اسے وہ روم لے گیا اور روم میں اس نے جا کر رکھ دیا، اور آج ان کے کہنے کے مطابق پھر وہ آئرلینڈ گیا اور اب آئرلینڈ سے وہ انگلینڈ میں ہے، اور اس کرسی پر جس پہ ملکہ بیٹھتی ہے یا جس پر برطانیہ کے شہزادے بیٹھتے ہیں، جن کے سر پہ شہزادوں کا تاج سجایا جاتا ہے، وہ پتھر ان کے پاس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن ہمارا مسیحا آئے گا، جس دن دجال آئے گا، ہم اسی پتھر کو یروشلم میں لے آئیں گے اور اس پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کریں گے۔ ان کا سفر سرزمین عرب کی طرف، ان کا اجتماع ارض شام و فلسطین کی طرف آج ایک مقصد کے تحت ہے، لیکن امت مسلمہ نہ آج اپنی تاریخ سے واقف ہے، نہ وہ آج موجودہ حالات سے واقف ہے، نہ وہ آنے والے کل سے واقف ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اگر ایک طرف دجال اس علاقے میں آئے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحیح احادیث، متواتر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتاتی ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آئیں گے، آپ کی بیٹی فاطمہ کی نسل سے آئیں گے، آپ کے داماد حضرت علی کے خون سے آئیں گے، باپ کی طرف سے وہ حضرت حسن سے ان کا رشتہ ہوگا اور ماں کی طرف سے حضرت حسین سے رشتہ ہوگا۔
وہ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، 40 سال تک اللہ تبارک و تعالی ان کو چھپا کر رکھے گا، وہ 7 سال یا 9 سال ظہور کے بعد زمین پہ حیات رہیں گے، اور انہی کی زندگی میں پھر دجال آ جائے گا۔ دجال یہودی النسل ہوگا، جو پہلے رسول ہونے کا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو جہاں چاہے گا برسات کرے گا اور جہاں چاہے گا سکھائے گا۔ یہی وہ سیریا اور ارض شام کا علاقہ ہے جس کا سینٹر پوائنٹ مسجد اقصی ہے۔ یہاں مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی فوجوں کا ٹکراؤ دجال کی فوج سے ہوگا، جس دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے، جس کی پشت پر عیسائی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے بنی اصفر 80 جھنڈوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہوگا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سنا رہے ہیں، پیشین گوئی فرما رہے ہیں، تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عیسائی جزیرہ عرب میں داخل ہو جائیں گے یا عیسائی مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت تو حال یہ تھا کہ صحابہ نے کسرا کے محل میں جا کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دی تھی۔ جب تابعین نے افریقہ کو فتح کیا تھا، جب مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بنی اصفر عیسائی اور رومی جزیرہ عرب تک پہنچ جائیں گے؟ آج آپ نظر اٹھا کر دیکھو، 8 اگست 1990 کو عراق کی سرزمین پر آنن فانن عیسائی اتر کھڑے ہوئے۔ آج ان کے بیڑے سمندر میں پڑے ہوئے ہیں، نہر سویز میں ان کے جنگی جہاز دوڑ رہے ہیں، اور جزیرہ عرب کو انہوں نے نہر سویز بنا کر 2 ٹکڑے کر دیا ہے، اور یہودی مسلمانوں کے دل پر ناسور کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے پوری کمانڈ اور کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں تو یہود و نصارہ کی تعداد تقریباً 80 کے قریب بیٹھ گئی ہے۔ اعماق اور دامت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دامت کا ذکر کیا۔ اعماق اور دامت سیریا کے شہر ہیں، اور آج وہاں پر عیسائی موجود ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی امت کو ڈیٹ سے پہلے تمام چیزوں کی خبر دے دی تھی، مگر ہائے افسوس ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو جو قیامت کے قریب سے تعلق رکھتی ہیں، جو بھیانک جنگوں کا پتہ دیتی ہیں، مرحمت الکبریٰ کا اشارہ دیتی ہیں، جو کتاب الفتن کا اشارہ دیتی ہیں، ان سب کو ہم نے سمیٹ کر رکھ دیا۔ نہ ممبر سے، نہ محراب سے، نہ عیدگاہوں سے کہیں سے کوئی صدا نہیں آ رہی۔ اگر صدا لگتی ہے تو صرف امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، جن کا کفر قرآن سے کھلا ہوا ہے، جن کا شرک قرآن سے واضح ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج نہیں 4000 سال سے باغی اور دشمن ہیں یہودی، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جن کو محمد رسول اللہ نے مدینہ سے کھدیڑا تو خیبر میں بھاگے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں فتح کیا تو وہ آپ کے غلام بنے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں پورے جزیرے عرب سے کھدیڑ کر رسول اللہ کے فرمان کو پورا کیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ آج کے ہم مسلمانوں کو وہ کھلے ہوئے عیسائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھلا ہوا شرک کرتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، روح القدس کو اللہ کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں، وہ ہمیں غلط نظر نہیں آتے، ہماری زبان کبھی ان کے خلاف نہیں کھلتی جنہوں نے آج پوری دنیا کے کلیوں کو مسل دیا ہے اور جنہوں نے پوری دنیا کے ذرائع پر قبضے کر لیے ہیں۔ نہ ہمیں ان کا پتہ ہے اور نہ انہیں دعوت دینے والوں کا پتہ ہے۔ مسلمانوں،
کیا کہیں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کر یہ کہیں گے، اے اللہ، میں نے جس دن یہ خبر سنی تھی، حالانکہ میں نہ کوئی ولی تھا، نہ میں امام تھا، نہ میں قاضی وقت تھا، نہ میں کسی مدرسے کا شیخ تھا، میں تو کچھ بھی نہ تھا، ایک معمولی سپاہی تھا، میں ایک معمولی سپاہی تھا، لیکن جب مجھے ایک دن یہ خبر پہنچی کہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان کی گردن پر تلوار رکھ کر یہ کہا ہے، ادعو محمد ینصرک، بلا لے اپنے نبی محمد کو، اگر اس میں تیری مدد کی قدرت ہے، بلا اپنے نبی کو، بلا، میں تیری گردن اپنی تلوار سے قلم کر رہا ہوں، تو کہتا ہے کہ تیرا نبی مدد کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ تیرا خدا مدد کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ تیرا دین خدا کی مدد کو زمین پہ اتار لاتا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت تاریخ کا حصہ بنا، لوگوں کی زبان پر آیا کہ ایک مسلمان کو اگر یوں ہی قتل کر دیتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اس نے محمد رسول اللہ کی ذات کو بیچ میں لا کر آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ کی ذات کو چیلنج کیا ہے، آپ کی اہانت کی ہے، یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے کوئی جو اس سے انتقام لے۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی، اے اللہ مجھے عمر دے دے، میری عمر میں برکت دے، میں اس مجرم کو جس نے میرے نبی کو چیلنج کیا ہے میں اسے پکڑوں اور اسے بتاؤں کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے کس طرح ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ اس سچائی کو چھپا نہیں سکتی ہے۔ عیسائیوں کے دل آج بھی صلاح الدین ایوبی سے دہل جاتے ہیں۔ جب صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو اپنی فوج کو حکم دیا، خفیہ ایجنسیوں کو حکم دیا، اپنے جرنیلوں کو حکم دیا، میں نے عام لوگوں کو تو معاف کر دیا ہے اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے، جیسے آپ نے فتح مکہ میں معاف کیا ہے، لیکن اسلام اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے 14 لوگوں کو محمد رسول اللہ نے معاف نہیں فرمایا تھا، ان کی لسٹ جاری فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ 14 واجب القتل ہیں، اگر خانہ کعبہ کے اندر نماز کی حالت میں ملے تو قتل کر دینا، یہاں تک کہ کعبہ سے لپٹے ہوئے ہو، پردے سے چمٹے ہوئے ہو تو بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ کو خبر دی گئی، اللہ کے رسول ابن قتل جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، جس نے گستاخی کرنے کے لیے ایک باندھی رکھی ہوئی تھی، وہ خانہ کعبہ کے پردوں سے چپٹ گیا ہے، زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے اسی مقام پر ڈھیر کر دو، آج کے دن اللہ نے حرم کو بھی میرے لیے حلال کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا اسے لاؤ، چاہے وہ سمندر میں ہو یا دریا میں ہو یا ریت میں ہو، میں اسے جواب دوں گا۔ جب اسے پکڑ کر لایا گیا تو کپ کپا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا وہ دن یاد ہے تجھے جب تو نے کہا تھا ادعو محمد ینصرک، بلا لے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن، ان کی ذات تو بہت بلند ہے، وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، یہ ان کا ادنا سا غلام آج آیا ہے تیرے سامنے، بھیج دی اللہ تعالیٰ نے مدد، دیکھ تیری صلیب توڑ دی گئی، تیرا کراس ختم کر دیا گیا، تمہاری شان و شوکت توڑ دی گئی، مسجد اقصی ہم نے واپس لے لی ہے، اور اب میں یہ تجھ سے کہتا ہوں تو جسے بلانا چاہے بلا، میں نے سب کو معاف کیا ہے، لیکن تم مجھ سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر کے رہوں گا، اور توہین رسالت کے جرم کا تجھے مرتکب پایا ہے، لہذا تیرا کام مجھے خود اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کل قیامت میں؟ میرے دوستو، رسول اللہ کے غلام تو پوری دنیا میں ہے، کوئی جزیرہ بچا ہوا نہیں، کوئی خطہ بچا ہوا نہیں، محمد رسول اللہ کے غلام۔ کاش پھر سے غیرت پیدا ہو جائے، اور کاش پھر سے ہم یہ سمجھ سکے کہ جو مارکا آج سیریا، شام، فلسطین اور عراق میں بپا ہے، اس کا تعلق قرآن و حدیث و سنت سے ہے۔ یہی وہ مارکا ہے جس میں مسلمانوں کو فتح ملنی ہے، کوئی نہیں روک پائے گا۔ میرے محبوب نے جو کہہ دیا، سرکار دو جہاں نے جو فرما دیا، وہ ہو کے رہے گا۔
آپ نے فرمایا ہے وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اسلام اپنی گردن زمین پر جب پھیلائے گا تو بڑھتا چلا جائے گا، اسے کوئی نہیں روکے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، جس کے بیچ میں مہدی ہیں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بچا کر رہے گا۔ پہلے کمانڈر ان چیف اور امیر کی حیثیت میں حضرت مہدی ہوں گے، اس کے بعد ابلیس جب پریشان ہو جائے گا، چھڑبڑا جائے گا، کیا کروں، مسلمانوں کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میرے علاقے چھنتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام مہدی قسطنطنیہ کو جو آج کا ٹرکی ہے اسے فتح کر لیں گے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا جانتے ہو اس شہر کو جس کے 3 طرف سمندر ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں وہ قسطنطنیہ ہے، وہ ٹرکی ہے جس کے 3 طرف سمندر ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ آپ نے فرمایا امام مہدی کا لشکر جنگ نہیں کرے گا، صرف اس کے دروازوں تک پہنچے گا، اللہ کی تکبیر کا نعرہ لگائے گا، اس کی فصیلیں ٹوٹ جائیں گی اور ٹرکی فتح ہو جائے گا۔ جب یہ علاقے فتح ہوتے چلے جائیں گے تو ابلیس گھبرا جائے گا کہ آخر اب اس روحانیت کے امام حسین کی اولاد اور حسن کے بیٹے سے کیسے نپٹا جائے۔ سارے یہودی چھڑبڑا اٹھیں گے، تو اس ہڑبڑاہٹ میں دجال باہر نکل آئے گا اور وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے گا۔ لیکن جب وہ آئے گا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، وہ کل 40 دن رہے گا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، کل 40 دن رہے گا۔ اس طرح 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ 37 دن وہ زمین پر رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاتمے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر بحفاظت رکھا ہوا ہے۔ جب یہی سیریا، یہی شام، دمشق کے ایک حصے میں سفید مینارے پر مسجد میں جامع اموی میں نماز فجر پڑھائی جا رہی ہوگی، اقامت کہی جا چکی ہوگی، تکبیر کہہ دی جائے گی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا، شور مچے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، پوری مسجد گونج اٹھے گی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ کر آپ کو امامت کی دعوت دیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اس امت کا امام اس امت ہی میں سے ہوگا، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازے کھول دیے جائیں، اب مقابلہ ہوگا، میں آ گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اب قیادت میں، حضرت مہدی کی معیت میں مسلمانوں کا وہ لشکر جس کی تیاریاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے کرا کر رکھے گا، پہلے سے موجود ہوں گے، یہ سب یہ دجال سے بھڑیں گے، اور یہاں تک کہ اس لڑائی میں دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑ جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ بھاگنا شروع کر دے گا، بھاگنا چاہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈپٹ کر کہیں گے تیرے لیے میرے ہاتھ سے موت طے ہے، تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسے نہ مارے تو وہ گھل کے مر جائے گا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں، چربی دھوپ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ طے ہے کہ اب میں ان سے بچ نہیں سکتا۔ کہاں جائے گا بھاگ کر؟ ظاہر مکہ مدینہ نہیں جا سکتا، وہاں تو فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اسی کی حفاظت کے لیے 1948 میں یہ تمام صہیونی اور تمام یہودی آ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور ساری طاقت اکٹھی کر رہے ہیں۔
تاکہ وہ اس دجال کی حفاظت کریں. لیکن احادیث میں آتا ہے کہ لد گیٹ پر اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا. جہاں آج لد گیٹ ہے اسرائیل کے دروازے پر، وہ اسرائیل کی فوجی طاقت کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور یہاں ایک ایئرپورٹ بنا ہوا ہے جو فضا میں تیر رہا ہے. یہودیوں کا یہ پلان ہے کہ کسی بھی صورت سے اسے بچا کر اس ایئرپورٹ کے ذریعے، کسی بھی ایروپلین کے ذریعے فضا میں لے جایا جائے، ایئر اسپیس میں لے جا کر وہاں اس کی حفاظت کرائی جائے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آسمانوں ہی میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد گیٹ پر پکڑ لیں گے اور پکڑ کر اس کا وہاں قتل ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ اللِّدِّ، لد گیٹ پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اس کا قتل، اور اس کے خون کو نیزے پر لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو دکھائیں گے. اور یہاں سے پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ پوری دنیا کو فتح کریں گے اور ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا. کیونکہ وقت نہیں رہا، حالات بھی چونکہ آپ کے یہاں الیکشن کے چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس نشست کو، مسجد اقصی سے ان نوجوانوں کی محبت کو اور موجودہ اس معرکے میں اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیں، اور دعا کے بعد شاید آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، وہ بھی نوش فرما لینا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہماری لغزشوں کو معاف فرما. بے شک ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے. اے مولا ہم کتنے ہی گئے گزرے سہی، لیکن تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں. ہمارا جھگڑا اگر کسی سے ہے تو تیرے محبوب کی محبت ہی کی وجہ سے ہے. ہم انہیں تیرا رسول مانتے ہیں. ان کے جہاں قدم پڑے اس سرزمین تک سے ہم محبت کرتے ہیں. ان کے صحابہ سے ہمیں محبت، جہاں پر ان کا سر جھکا ان مقامات سے ہمیں محبت. اے مولا انہی کی سنت کو آج تک نکاح کی شکل میں زندہ کیے ہوئے ہیں. آج تک مسواک انہی کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں. اے مولا اپنے محبوب کی امت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے. تو انہیں ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اے مولا اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. چار داغ عالم سے فتنے و فساد کو ختم کر دے. آج تیرے نبی کے ماننے والے کیا کمزور ہوئے کہ ساری دنیا قتل و خون سے بھر گئی، ساری دنیا فتنے فساد سے بھر گئی. نہ سمندر بچا، نہ ہوائیں بچیں، نہ فضائیں بچیں، نہ خشک پہاڑ بچے، نہ صحرا و جنگل بچے. چاروں طرف انسانی خون بہ رہا ہے. شیر ہے آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، چیتے ہیں خوف بے خوف کے جی رہے ہیں. اگر خوف سے کوئی جی رہا ہے تو آج انسان ہے. اے مولا اپنے نبی کے ماننے والوں کو اتنی قوت عطا فرما کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے. تیرا نظام نافذ فرما دے. تیرے جھنڈوں کو ہر مورچے پر لہرا دیں. تیرے قرآن کو عدالتوں تک میں نافذ فرما دیں. اے مولا اپنے نبی کے ماننے والوں کو ہر طرح کی طاقت عطا فرما. روحانی طاقت، سیاسی طاقت، سماجی طاقت، افرادی طاقت، مالی قوت، ایمانی قوت، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے مولا یہ مجمع صرف مسجد اقصی کی محبت میں آیا. اے مولا، اے رب کریم اس کی محبت کو قبول فرما. یہ تگ و دو، یہ جد و جہد، یہ دوڑ دھوپ، یہ سارا کا سارا ان نوجوانوں نے صرف تیری محبت میں برداشت کیا ہے. اے مولا تو اپنی محبت کا صلہ ان حضرات کو نصیب فرما. ہم سب کی آمد کو قبول فرما. ہماری مرادیں پوری فرما دے، ہماری آرزویں پوری فرما دے. ہم بیمار ہیں صحت عطا فرما، ہم کمزور ہیں طاقت عطا فرما. اے مولا ہم غریب ہیں، ہمیں آسودگی نصیب فرما. اے مولا ہم میں سے کچھ لوگ کرائے کے مکانوں میں ہیں، انہیں ذاتی مکان عطا فرما. کتنے مولا آج بھی ٹینٹوں میں جھگیوں میں پڑے ہیں، آسمان صرف ان کا سائبان ہے. اے مولا ان کی ننھی معصوم اولادیں کڑاکے کی جاڑوں میں اور سخت سردی کے عالم میں
تیز دھوپ میں اور برسات کے عالم میں کھیتوں میں پڑی ہوئی ہیں، انہیں اپنے مکان عطا فرما۔ اسلامی نظام کیا گیا، اسلامی خلافت کیا گئی، چاروں طرف ہم ٹھوکروں میں آ گئے۔ اے مولا، بیواؤں کے کوئی پوچھنے والا نہیں، یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، کمزوروں کے آنسو روتے روتے خشک ہو گئے، کوئی پہنچنے والا نہیں۔ اس امت کو پھر سے وہ دور دکھا جو صدیق اکبر کا تھا، جو علی مرتضی کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا، جو عمر ابن خطاب کا تھا، جو عمر ابن عبد العزیز کا تھا۔ اے مولا، روتے ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں، اب مسکراہٹیں نصیب فرما۔ تڑپتے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب اے مولا ہنسنے کا موقع نصیب فرما۔ اے مولا کریم، زخم جسم کے ہر حصے پر ہے، مرہم نصیب فرما۔ جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب